السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ آئیے قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں 13واں پارہ سورۃ الرعد۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ کی جو بھی مخلوقات آسمان و زمین میں موجود ہے وہ خوشی نہ خوشی اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ کیا آپ نے اللہ کی مخلوق کو نہیں دیکھا کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں سے پلٹتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ تو یہ آیت مبارکہ ان میں اللہ رب العزت نے عمومی طور پر بیان کیا ہے کہ جو بھی اللہ کی مخلوق آسمان و زمین میں موجود ہے اس کا سایہ ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کی حالت میں اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو ہم نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایسا معاملہ دیکھا ہے جو معمول کے خلاف ہے، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں مجھ پر جنت پیش کی گئی، میں نے جنت کا پھل دیکھا تو اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر مجھے منع کر دیا گیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، اور پھر مجھے جہنم میں مجھ پر پیش کی گئی، میں نے جہنم کو دیکھا اور اس کی روشنی میں رأیت ذلی و ذلکم، میں نے تمہارا اور اپنا سایہ دیکھا۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے، اور اس میں واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں رأیت ذلی و ذلکم، کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو آتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ دونوں حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔